اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے حجامہ علاج اور سنت اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ حجامہ ایک سنت طریقہ علاج ہے، اس میں شفا موجود ہے اور یہ ہمارے ایمان کے شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ چاہے کوئی بھی طریقہ علاج ہو، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن بہت سارے ذہنوں میں ایک سوال یہ ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ وائی کپنگ تھراپی، حجامہ کیوں؟ وائی ناٹ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکمت اینی ادر سسٹم آف میڈیسن، جو دوسرے طریقہ علاج ہیں وہ کیوں نہیں؟ یہ جو سوالات ہیں، یا پھر ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کپنگ تھراپی یا حجامے کو ترجیح کیوں دیتے ہیں یا کیوں دیں، یہ سوالات ہم پوچھیں گے ہمارے پروگرام میں۔ تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کے اور ہمارے جانے پہچانے ڈاکٹر آصف احمد صاحب۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے MBBS کیا اور اس کے بعد فارماکولوجی میں PhD کیا۔ ڈاکٹر صاحب بقائی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ڈاکٹر صاحب میڈیسن سے، ایلوپیتھک سے وابستہ ہیں اور باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو لیکچرز بھی دیتے ہیں پیتھولوجی کے اور پھر دوسرے سبجیکٹس ہیں ان کے ایلوپیتھک کے، لیکن اس کے باوجود جو ڈاکٹر صاحب کے پاس باقی ٹائم ہے وہ ٹائم آپ حجامہ، لوگوں کا حجامہ کرنے میں، لوگوں کو، ڈاکٹرز کو حجامہ سکھانے میں صرف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور ہماری معزز شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ نے بھی MBBS کیا، آپ بھی بقائی میڈیکل یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور لیکن آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما اس لیے ہیں کہ آپ نے حجامہ اختیار فرمایا، یعنی حجامہ کروایا۔ کیوں اختیار فرمایا یہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد احمد تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ بلکہ مجھے یہ سوال کرنا چاہیے آپ سے کہ اب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے پروگرام کی ابتدا میں ڈاکٹر آصف احمد صاحب بات کی تھی کہ حجامہ یا کپنگ تھراپی کیوں؟ باقی جو سسٹم آف میڈیسن ہے، ایلوپیتھک ہے، حکمت ہے یا ہومیوپیتھک ہے، ہم اس کو، حجامے کو یا کپنگ تھراپی کو ان تمام سسٹم آف میڈیسنز پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، جس میں مختصراً میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ میڈیکل کا جو ٹریٹمنٹ ہے، اور میڈیکل کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فزیشین اور معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پراپر وے کے اندر اپنے مریض کا علاج کرے، ٹھیک ہے۔ اب جب مریض آتا ہے اور معالج سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو معالج کو کچھ ٹولز اور انسٹرومنٹس اور پروٹوکولز اور الگوریدمز، دوائیں وغیرہ درکار ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ اس مریض کے مرض کو ہینڈل کرے، ٹھیک ہے، عام سی بات ہے۔ اور در حقیقت معالج کیا چیز استعمال کر رہا ہے اپنے مریض کے علاج کے لیے، ٹھیک، وہ صرف اپنی بیک گراؤنڈ نالج کو استعمال کر رہا ہے۔ معالج ایک انفارمیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس انفارمیشن کے تحت علم کی بنیاد پر ایک انفارمیشن نالج وہ اپلائی کر رہا ہے اپنے مریض کے اوپر۔ یہ ایک کاسکیڈ آف ایونٹ بنتی ہے۔ وہ اپلائی کرنے کے بعد نہیں، اب اس میں ایک نقطہ ہے، جو اصل نقطہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو اب وہ انفارمیشن کا جو لے کے وہ بیٹھا ہے، اب وہ دیکھنا ہے وہ کون سی انفارمیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ انفارمیشن کے دو سورسز ہیں دنیا میں، تیسرا کوئی سورس نہیں ہے، ٹھیک۔ ایک انفارمیشن آتی ہے خالق کی طرف سے، ٹھیک، ڈیوائن انفارمیشن آتی ہے، ٹھیک ہے، خالق بتاتا ہے، اللہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ، جی، نبی بتاتے ہیں، اور نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش بہا باتیں بتائیں۔ تو ایک انفارمیشن کا بڑا ذریعہ اور بہترین ذریعہ جو کنفرمڈ ہے، ان چیلنجبل ہے، ان چینجبل ہے، وداؤٹ ایرر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، صحیح۔ اور دوسرا وے آف نالج، وے آف انفارمیشن، وہ ہے انسان کی طرف سے عقلی اعتبار سے جو چیزیں آتی ہیں، یعنی انسان نے شعوری اعتبار سے کچھ مشاہدات، اگر اس کو بھی اسلامک نظریے سے دیکھیں
تو قرآن حکیم میں فرما دیے گئے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آ رہی ہے. یقیناً. لیکن وہ چونکہ اس کے اندر ایک انسانی پہلو موجود ہے. جو ڈیوائن انفارمیشن ہے وہ تو کلیتاً اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے. اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ طے شدہ ہیں. طے شدہ ہیں. یہاں پر ریزلٹس میں انسان جب اپنی شعوری کوشش کرتا ہے ایک تحقیق کری, اپنے ریزلٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. آپ نے ایک تحقیق کری, اسی کے اوپر میں نے بھی ایک تحقیق کری. میرے اور آپ کے مشاہدے میں فرق ہوگا. آپ کہیں گے جی میرے حساب سے یہ 10 kg ہے, میں کہوں گا جی 9.5 kg ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا جو ایک بڑا ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہے انسان کی نالج. اور انسان کی نالج میڈیکل کے حوالے سے جہاں استعمال ہوا, میڈیکل سائنس سے ہم اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں, اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں. حجامہ کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ حجامہ ایک ایسا خوبصورت طریقہ علاج ہے جس کے اندر دونوں رنگ موجود ہیں. کیسے؟ انفارمیشن آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, انفارمیشن آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ڈیوائن جو پارٹ ہے وہ بھی نالج ہے, وہ تو بالکل بیش بہا انداز میں لوگوں کے سامنے ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈیوائن انفارمیشن آ رہی ہے کہ حجامہ کراؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری, اور پھر آج کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی. میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ بڑی دیر سے عبدالکریم صاحب اوکاڑا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. عبدالقیوم صاحب, السلام علیکم عبدالقیوم صاحب. وعلیکم السلام سر. جناب ارشاد فرمائیے. حجامہ پیٹ کے متعلق, حجامہ کا پیٹ بڑا ہوا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا, پیٹ بڑا ہوا ہے, یہ تو بڑے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے مجھے بھی بتایا کہ دیکھو اتنا بیٹھو گے تو پیٹ بڑھ جائے گا. انشاءاللہ بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں. عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے اس کا جواب دے دیجئے, پھر ڈاکٹر راشد احمد صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. 1 منٹ لوں گا. ایک یہ کہ وہ جو اپنی بات پوری کر لوں کہ ڈیوائن انفارمیشن ہو گئی اور انسان کی اب شعوری ہو گئی. تو حجامہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوبہ ہے, اللہ تعالیٰ سے منسوبہ ہے, ڈیوائن ان اوریجن ہو گیا. اور یہ سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے. ہم نے کیا پوری دنیا نے اس پر ریسرچ کری اور ریسرچ کر کے یہ بات پتہ چلی کہ یہ ایک سائنسی علاج بھی ہے. تو اس کے دونوں امتزاج موجود ہیں اور دونوں کلرز موجود ہیں, تو یہ بہت افیکٹو ہے. اچھا, اس کی ایفیکٹنس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایفیکٹو کیسے ہے. میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر راشد احمد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, سنا ہے کہ آپ نے حجامہ اختیار کیا, آپ کو کوئی ایسی تکلیف لاحق تھی کہ آپ تشریف لے کر گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور پھر آپ کا حجامہ ہوا. آپ ہیں ماشاءاللہ سے ایلوپیتھک ڈاکٹر, جی پھر حجامے کی طرف کیوں گئے؟ اصل میں حجامہ کے بارے میں مجھے انفارمیشن اس طرح سے ہوئی کہ میرے روزانہ کے بیٹھنے والے دوستوں میں سے ہیں, انہوں نے اپنے بہنوئی کا بتایا کہ میں نے اپنے بہنوئی کا حجامہ کرایا, پائلس کی پرابلم ہے کوئی 5-6 سال سے, اور وہ کافی 90% ان کو فائدہ ہوا ہے. تو میں نے کہا میں بھی کرواؤں گا, ملٹیپل پرابلمز ہیں, تو خاص طور پہ نیند کا بڑا مسئلہ تھا. تو پھر ہوا یہ کہ ڈاکٹر آصف ہمارے ساتھ بقائی یونیورسٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں, تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی. تو ان سے ایک دفعہ تذکرہ انہوں نے کیا تھا کہ حجامہ میں کرتا ہوں. تو پھر باقاعدہ ہوا یہ, وہ رمضانوں کے دن سے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, اور 20 روزے ہو چکے تھے اور میں کسی رات سویا نہیں تھا. یعنی مجھے فجر میں مطلب جیسے تراویح پڑھ کے آیا اس کے بعد سے میں لگتا تھا صبح ہو گئی میرے لیے, میں جاگتا رہتا تھا 3 بج گئے 4 بج گئے. کیا پرابلمس تھے مجھے بیسکلی جو پرابلمس سے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس کے بعد میں نے پہلے تو آپ سے صرف یہ جاننے کی صحیح کی ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے حجامہ اختیار کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ دونوں کی اجازت سے رضا مقصود صاحب آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب رضا مقصود صاحب فرمائیے. میرا ایک سوال ہے کہ انسانی جسم پہ یہ جو گلٹیاں سی بنتی ہیں, میرے بازو پہ بھی ہیں اور میرے بیک پہ بھی ہیں. میں نے بہت سارے ڈاکٹر حضرات سے چیک کروایا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ اس طرح سے بنتی رہتی ہیں, کوئی اس کے سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ابھی بڑا ریزنیبل پروگرام چل رہا ہے آپ کے ٹی وی پہ, میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ, مجھے پتا ہے بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے بڑا زبردست پروگرام ہے, ہمیں کوئی سیٹسفیکشن دیں کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور آپ رضا صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے. میں ڈاکٹر صاحب کی اور آپ کی براہ راست گفتگو کروا دیتا ہوں کیونکہ کچھ سوالات شاید ڈاکٹر صاحب بھی آپ سے پوچھیں گے. ڈاکٹر آصف احمد صاحب. جی میرا یہ خیال ہے کہ جو رضا صاحب کا جو پرابلم ہے, جہاں تک میں اس کو سمجھاؤں, ان کو ملٹیپل لائپوماز ہیں. اچھا, لائپوما وہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ جسم میں چربی جمع ہو جاتی ہے, اس کی گلٹیاں بن جاتی ہیں اور اس کی تعداد وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. اچھا, میڈیکل سائنس میں انفارچونیٹلی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر ہم اپنے پیشنٹ کو سرجری کے لیے پوسٹ بھی کریں تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ کی نکلوائی دوسری جگہ کی نکلوائی, تو کیا پورے جسم کی نکلوائیں اور ہر جگہ ٹانکے لگوائیں. حجامہ کا جو علاج ہے
اس میں لائپوما کا اس حوالے سے بہت اچھا علاج ہے کہ یہ لائپوما کسی کلیکشن کی وجہ سے بن رہے ہیں. اب اگر ہجامہ اس ٹاکسن کو ایویکویٹ کر لے گا اللہ کے حکم سے، جس کی وجہ سے یہ لائپوما فارمیشن ہو رہی ہے، تو ان کی جان چھوٹ جائے گی، اور جو بن چکے ہیں وہ خود ہی ریزالو ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، رضا صاحب کو مشورہ ہے کہ وہ ان کے لیے اگر ممکن ہو تو وہ ہجامہ ضرور کرائیں، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا. تو رضا صاحب ایڈریس جو ہے وہ میں بھی پروگرام کے آخر میں ضرور بتاؤں گا، اور آپ کنٹرول روم سے معلوم کر سکتے ہیں. ہمارے وہ تمام ناظرین جو ہجامہ کروانا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے ہجامہ کروانا چاہتے ہیں، ان کی ٹیم سے، جس میں خواتین ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور میل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ان تمام سے درخواست ہے کہ ہم پروگرام کے آخر میں ایڈریس ضرور بتاتے ہیں، اور آپ ہمارے کنٹرول روم سے بھی رابطہ کر کے ایڈریس لے سکتے ہیں. میں ڈاکٹر راشد احمد صاحب، میں نے سوال جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کیا آپ کے خیال میں جو تکلیف آپ کو، ان تکلیف پر تو ہم بات کریں گے، ان تکلیف کا ایلوپیتھک میں علاج موجود نہیں تھا، یا پھر ایلوپیتھک کا جو علاج تھا وہ کاسٹلی زیادہ تھا، یا پھر ایلوپیتھک کا جو علاج تھا اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ ہجامے کی طرف گئے؟ اصل میں میرا پرابلم بیسکلی نیند کا پرابلم تھا، میں رات بھر نہیں سوتا تھا. اچھا، پرابلم پہلے بتائیے مجھے. ڈاکٹر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی پروگرام سے پہلے بتا دیا کہ نیند نہیں آتی تھی آپ کو. میجر پرابلم جس کی وجہ سے میں ہجامہ کی طرف شفٹ ہوا، میری نیند کا پرابلم تھا. ایک اور پرابلم بھی تھا آپ کا، وہ اسموکنگ کرنے کا. ہاں، وہ تو اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اسٹریسز، آج کل کے جو اسمارٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اسموکنگ کی طرف بھی آپ یہ پہلے اپنے الفاظ واپس لیجیے. اسمارٹ ڈاکٹرز کا، اسمارٹ ڈاکٹر، اسمارٹ اسٹوڈنٹس نام کا نام اسمال کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آج کل جیسے آج کل لوگ اسمارٹ بننے کے لیے اگر سگریٹ پینے لگے تو یہ رجحان ہی تو خراب ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت برا ایک ایکشن ہے. جی ہاں، یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بس بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ، چلو یار ایک پڑھ لیا، 2-3 گھنٹے پڑھ لے، چلو کچھ یا تو باہر چل کے کھا لیتے یا پھر بیٹھ کے اسموکنگ کر لیتے. وہ 1 سے 2 ہوتی ہے، 2 سے 3 ہوتی ہے، پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے. تو وہی حال. بلکہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ اپنے آپ کو کم اور آس پاس کے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ بات ہمارے یہاں وہ لوگ نہیں سوچتے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گھر میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. فرمائیے گا. جی ہاں. تو اس کی وجہ سے اور ایم فل کے آخری دنوں کے اسٹریسز کی وجہ سے بیسکلی جو ہے نیند غائب ہوتی چلی گئی ہوتی ہے. اس وقت تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ پوری رات بیٹھ کے اپنا ایم فل کا کام کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. اس وقت اچھا لگتا تھا، پوری رات جاگ کے کام کیا، صبح 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی نیند پوری کر کے یونیورسٹی بھی چلے گئے، کام بھی ہو رہا ہے. لیکن ہوا یہ، اس کا نقصان ایسا ہوا جب ایم فل سے فارغ ہو گئے تو اب سونا چاہتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ رمضان کے 20 دن گزر گئے تھے اور میں کسی دن جو ہے نہیں سویا تھا سحری تک. سحری کے بعد سو تو فجر نکل جائے، فجر کے بعد سو تو یونیورسٹی نکل جائے. تو ہوتا یہ تھا کہ سوتے ہی نہیں تھے. اب جب یونیورسٹی میں پہنچتے تھے، روزے کی اپنے وہ ہے، اور پھر گھر پہنچتے ہیں 1 بجے، تو اس وقت تک ہم لوگ، میں کم سے کم ذاتی طور پہ آٹو پیک چل رہا ہوتا تھا. کام ہو رہا ہوتا تھا لیکن بس آٹو پے. لیکن 1 دن 2 دن اور 20 دن رمضان کے ہو چکے تھے اور میں اتنا اسٹریس میں آ چکا تھا. مطلب ویسے تو چلیں 2-2.5 گھنٹے کی نیند رات میں ہو جاتی تھی، 5 بجے سو گئے تو 7 بجے. آپ کے 2 پرابلمز آپ نے بتائے، ایک تو اسموکنگ، سگریٹ نوشی، اور دوسرا نیند کا نہ آنا. جی ہاں. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمود احمد صاحب ہیں بھاول نگر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محمود صاحب، فرمائیے گا. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے میدے میں بہت زیادہ گیسٹرک پرابلم ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے، ہائی رہتا ہے. اچھا. تو اس کے لیے میں پہلے بھی میں نے ہجامہ کے بارے میں سنا ہے، لیکن صحیح معلومات نہیں مل سکی کہ یہ کہاں سے کرایا جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ دونوں باتیں ہم ڈاکٹر صاحب سے، نمبر ہمیں دے دیں. بلا شبہ آپ ایسا کیجیے گا کہ ٹیلی فون بند نہ کیجیے گا. ہماری آپ کی جب گفتگو ختم ہو تو پھر آپ ہمارے کنٹرول روم سے ٹیلی فون نمبر لیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی کی جو کال ہے یہ ان جنرل پاکستانی کمیونٹی میں بہت عام ہے. یعنی معدے کی تیزابیت، جس کو گیسٹرائٹس کہتے ہیں ابتدائی شکل، اور جب یہ بگڑ جاتا تو السر، اور ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر اور بڑھا ہوا بلڈ پریشر میں سمجھتا ہوں پاکستانی پاپولیشن میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں بلا مبالغہ غالباً ہم نے مریض کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یقین جانے کہ ایسا فضل دیا ہے کہ میں خود بھی بڑا حیران رہتا ہوں، لیکن اللہ کا احسان ہے. تو یہ ضرور کرائیں ہجامہ. بڑے ہوئے پیٹ کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا تھا ہم سے، اس کا کیا کوئی علاج ہے ہجامے میں؟ جی، بڑھا ہوا پیٹ اصل میں جو ہے نا وہ اوبیسٹی، جس کو موٹاپا کہتے ہیں، یہ اس کا حصہ ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے نا وہ سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے،
یعنی جو پیٹ بڑھا ہوا ہے سینٹرل اوبیسٹی، اور کبھی کبھی جنرل اوبیسٹی ہوتی ہے. تو جو ہماری یہ اوکاڑا سے جو کال تھی، میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو سینٹرل اوبیسٹی ہے، اور اس کی اپنی بڑی وجوہات ہوتی ہیں. جس سے آپ نے بھی کہا کہ ایک آدمی ہے جو کھاتا ہے اور بیٹھتا ہے، اس کا کام ہی ہاؤس کے اندر ان ہاؤس ورک ہے. جو بھی ان ہاؤس ہے، جو بھی ہے، وہ سٹنگ زیادہ ہے. سٹنگ زیادہ ہے، ان ہاؤس ورک ہے اس کا، وہ بیٹھا رہتا ہے، ٹیبل ورک ہے، تو اس کی وجہ سے پیٹ بڑھتا ہے، اور کچھ امراض کی وجہ سے بھی بڑھتا ہے، تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. بالکل. غلام رسول صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم غلام رسول صاحب. وعلیکم السلام سر. جناب فرمائیے گا. سر میرے والد صاحب کا نا یعنی کہ ایک کان کے اندر ریشہ پڑ چکا ہے. اچھا. تو سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات دے دیں. کوئی بات آپ پوچھنا تو چاہیں گے ان سے؟ ریشے سے مراد کیا کیٹریکٹ موتیا یا ان کی آنکھ کی؟ سر وائٹ میں ہے، وہ وائٹ میں ہے. آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اب تک؟ کارنل اوبیسٹی سر دکھایا ہے، قصور شہر میں بھی دکھایا، لاہور میں. انہوں نے کیا بتایا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اندر یعنی کہ ایسا مسئلہ ہے. انہوں نے بعد میں پھر دوائی وغیرہ بھی دی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کان کو یعنی کہ صاف بھی کیا، دھویا بھی ہے. اس کے بعد یعنی کہ پھر بھی وہ واضح چیز نہیں ہو رہی. کان میں ہوا ہے؟ جی کان میں. کان میں ہوا ہے. آپ آنکھ سمجھ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین کرام ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہجامے پر بات. ناظرین کرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام ہجامہ علاج اور سنت میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرمائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب دوسرے راشد احمد صاحب موجود ہیں. یہ بھی احمد ہیں، یہ بھی احمد ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو ہجامہ کرتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجامہ کروایا ہے، لیکن ہیں دونوں ایلوپیتھک ڈاکٹرز. اور آپ نے ماشاءاللہ ایم بی بی ایس کیا ڈاکٹر راشد احمد صاحب، اس کے بعد آپ نے ایم فل بھی کیا. میرا ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب آپ نے ایلوپیتھک میں باقاعدہ ایم بی بی ایس بھی کیا، آپ نے ایم فل بھی کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے امراض کا علاج تلاش کرنے ہجامے کی طرف گئے، آپ نے ایلوپیتھک میں علاج تلاش نہیں کیا؟ دیکھیں دو باتیں. نیند کے لیے جو میں اصل میں نیند کی گولیاں نہیں کھانا چاہتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے. جب تک آپ نیند کی گولی نہیں کھائیں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی. شروع میں بہت اچھا لگے گا، اس کے بعد پھر یہ آپ کی مجبوری بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو میں بالکل نیند کی گولی کی طرف بالکل نہیں جانا چاہتا تھا. یہ مجھے پتا تھا، اس کے آفٹر افیکٹس مجھے معلوم تھے، اس لیے میں نے نیند کی گولی کو. تو وہاں اس کا علاج، وہ اس علاج پہ ہم بات کریں گے، لیکن وہاں اس کا حل بہترین موجود تھا ہجامے میں. اب ہوا یہ. اچھا، دوسرا ایک اور بھی مسئلہ آپ کا، سگریٹ نوشی. جی. سگریٹ نوشی تو آج کل بہت زیادہ ہمارے یہاں نوجوان، آپ نے جیسے کہ فرمایا بھی تھا کہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ نقصان دہ ہے. اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے زندگی پر بھی، پھر فائنینشلی بھی اس کا نقصان ہے، فیملی بھی اس سے افیکٹڈ ہوتی ہے. آپ نے سگریٹ نوشی شروع تو کی، چھوڑنا کیوں چاہتے تھے اور کس طرح سے چھوٹ گئے؟ 2-3 نقصانات ہیں جس کو میں محسوس کر پایا تھا. ایک تو فائنینشیل اسٹریس ہو جاتا ہے آپ کے اوپر اسی اسموکنگ کی وجہ سے. دوسرا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسموکنگ پر ڈیپینڈنس ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسموکنگ کروں گا تو میرے اسٹریس ختم ہو جائے گا، میں اسموکنگ کروں گا تو میری ورکنگ ایبلٹی ختم ہو جائے گی، ورکنگ ایبلٹی بڑھ جائے گی. اچھا. خوشی میں سگریٹ پی رہے ہیں، غمی میں سگریٹ پی رہے ہیں، ہر چیز کے اندر آپ نے سگریٹ کو، اسموکنگ کو جو ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں. یہ تو رجحان ہے، رویے ہیں. شاہدہ صاحبہ جہلم سے موجود ہیں، پہلے ان کی کال لے لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. بھائی میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بچے کی عمر 5.5 سال ہے. اچھا. اس کو 9 ماہ کی عمر میں گردن توڑ بخار ہوا تھا. اس کے بعد اس کو دورے پڑتے رہے ہیں 1.5 سال تک. تو اس نے اب چلنا بولنا چھوڑ دیا ہے. اچھا. تو میرا تعلق آرمی سے ہے، تو وہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ چھوٹا ہو گیا ہے، تو اب وہ کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا. ویسے صحت بھی اس کی صحیح ہے، 5.5 سال اس کی عمر ہے. آپ کے پاس 1.5 سال تک وہ شاہدہ صاحبہ آپ کے پاس جو آپ نے ٹیسٹ کرائے اس کے، وہ جو کیس ہسٹری ہے وہ تو موجود ہوگی نا؟ فائل وائل تو کوئی بنائی بھی ہوگی نا آپ نے اس کی؟ ہاں جی، سٹی اسکین ہے، اس میں تھوڑا مسئلہ ہے. اچھا. یہ جو کچھ بھی ہے یہ لے کر آپ ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے رابطہ کیجئے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف سے انہیں گائیڈ کر رہا ہوں، اور تھوڑی تکلیف ضرور کیجیے. اولاد سے بڑی تو نعمت کوئی بھی نہیں ہوتی ہے نا. آپ کراچی تشریف لائیے، ہجامہ سینٹر تشریف لائیے. اس کا ایڈریس ہم پروگرام کے آخر میں بھی ایک دفعہ اور آپ کو بتائیں گے. آئیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شفا ضرور ہوگی. باقی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. فرمائیے ڈاکٹر صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس بات کا بخوبی جواب دے دیا ہے. اور ناظرین کو میں بتاؤں کہ گردن توڑ بخار، میننجائٹس
ایک ایسا موذی مرض ہے جس کو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، اور یہ اس فیملی کے لیے ایک آزمائش ہے کہ ایک نوزائیدہ بچہ اس کا شکار ہوا، اور اس کے یقیناً بڑے خراب آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور میں یہ بہت زیادہ پر امید ہوں حسب سابق کہ اللہ تعالیٰ حجامے سے اس بچے کو فائدہ دے انشاءاللہ۔ اچھا، میں ڈاکٹر راشد احمد صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا، پہلے تو آپ نے سگریٹ نوشی شروع کی، چھوڑنے کا خیال کیوں آیا یہ بتائیے؟ چھوڑنے، ظاہر سی بات ہے ایز اے ڈاکٹر یہ تو میں بہت غلط کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے مجھے اس کے ایفیکٹس معلوم تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ایم فل کے دوران چلو کام کرنا ہے تو اب وہ اس وقت اندازہ لیکن بس وہ اپنے ورکنگ ایبیلٹی کو بڑھانے کے لیے رات کو 5 بجے یہ سب ہوا۔ اب یہ دونوں کام تھے، ایک تو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، دوسرا آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، آپ نے ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے حجامہ کروایا، کتنی دفعہ آپ نے حجامہ اختیار کیا مجموعی طور پر؟ دیکھیں میں ان کے پاس 21 رمضان کو گیا ہوں۔ اچھا، یہ ابھی لاسٹ 21 رمضان کو گیا ہوں، میں نے حجامہ کروایا ان کے سے پہلے۔ میں ان کے پاس پہنچا، میں 19 رمضان کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کرانا ہے، میں نیند کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، بہت زیادہ مجھے سٹریس بہت ہے، تو انہوں نے کہا آ جاؤ تم کل آ جاؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہوا تھا میں ان کے پاس 21 رمضان کو ان کے پاس گیا، حجامہ کرا کے آیا۔ ہوا یہ اس دن تو پہلے گھر آ کے نہا دھو کے فارغ ہو کے جو ہے جیسے نمازیں نارمل ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اب یقین کریں اگلے دن جب میں سویا ہوں، یعنی رات کو میں 4 بجے کے قریب میں جب سویا ہوں تو میں افطاری میں اٹھا ہوں۔ اچھا، افطاری میں اٹھا، وہ بھی میرا بھائی آ کر مجھے کہتا بھائی افطاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو بتا دو ہم تمہارے لیے لگا دیں۔ یعنی ایک دفعہ حجامہ کروایا، ہاں، اور آپ کو افطار پہ یعنی 6 بجے اٹھے آپ کو 14 گھنٹے کی نیند آ گئی۔ میں فجر کی بات سویا ہوں اور میں افطاری میں اٹھا ہوں، مغرب پہ میں اٹھا ہوں، اشتیاق صاحب پنڈی سے اٹھایا گیا ہوں، پنڈی سے اشتیاق صاحب موجود ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم اشتیاق صاحب۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سر اشتیاق بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ جی۔ مجھے تقریباً 1 سال پہلے ٹائیفائڈ ہوا تھا۔ اچھا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے تھکاوٹ بہت زیادہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جس طرح آدمی معذور ہوتا ہے اس طرح آج کام بالکل ٹھیک ٹھاک کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں اگر کوئی ہے تو بتا دیں۔ آپ کو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب مشورہ ضرور دیں گے، ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا۔ جی، یہ اشتیاق صاحب کا جو مسئلہ ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایکیوٹ النیسز جو ہوتی ہیں، بیکٹیریل ہو یا وائرل ہو، اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتی ہیں جن کو جو کرونک فٹیگ سنڈروم میں چلے جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اشتیاق صاحب اسی سنڈروم کا شکار ہیں ٹائیفائڈ کے بعد، اور حجامہ اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تو اشتیاق صاحب آپ حجامہ کروائیے بالکل، اور ایڈریس اگر ڈاکٹر آصف احمد صاحب کا چاہیے تو وہ ایڈریس آپ کو انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر راشد احمد صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے پہلی دفعہ حجامہ اختیار کیا تو آپ کی نیند والی جو پوزیشن تھی یا کنڈیشن تھی وہ پہلے جیسی ہو گئی۔ اب یہ بتائیں کہ کیا پہلے دن کے بعد دوسرے دن بھی نیند ویسے ہی آئی؟ نہیں، اصل میں ہوا یہ کہ پہلے دن تو میں آگے سو گیا، وہ ہو گیا، پھر اصل میں رمضان چاندران تک تو آف اینڈ آن نیند آتی بھی تھی نہیں بھی آتی تھی، کبھی آگے کسی دن نہیں آئی۔ چاند رات کے بعد یعنی عید کے تیسرے دن، بلکہ میں یہ یاد ہے کہ سیکنڈ ڈے پہ میں رات کو 10 بجے سو گیا، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ شاید میں اپنی زندگی میں 5 سال بعد 10 بجے سویا ہوں رات کو۔ ورنہ 10 بجے تو ایسا ہوتا تھا جیسے عام لوگ صبح کے 10 دن کے بجے ہوتے ہیں، میرے لیے رات کے 10 ایسے ہوتے تھے۔ اگلے دن یہ ہوا میرے ساتھ کہ مجھے 9 بجے ایسا لگ رہا کہ بھائی اگر میں سوؤں گا نہیں نا تو میں بے ہوش جاؤں گا۔ اچھا، عید کے تیسرے دن چوتھے دن، اور مجھے یاد ہے عید کا 5واں دن جمعرات کا دن تھا، اور اگلے دن مجھے یاد ہے ٹرنکولائزر کے بغیر سب کچھ ہو گیا، سب کچھ بغیر ٹرنکولائزر، اور میں صبح 5 بجے ایسا فریش ہوتا تھا کہ جیسے کوئی 20 گھنٹے سو کے بندہ اٹھا ہے۔ اپنی نیند سوئیں گے، بغیر ٹیبلٹس کھائے سوئیں گے اور وقت پر سوئیں گے تو صبح تو فریش ہوں گے، بالکل فریش ہوں گے۔ صحیح۔ تو یہ اس سے ہوا یہ کہ میں رات کو 9 بجے میں ان کے پاس دوبارہ پھر گیا، میں نے کہا بھائی کیا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ لیں، میں اتنی جلدی بھی مجھے نیند نہیں آتی لیکن مجھے اتنی جلدی بھی نہیں سونا۔ 9 بجے سونے کا مطلب ہے کہ بہت سارے 9 سے 12 تک آپ کسی شادی میں، کیونکہ عید کے بعد شادیاں بہت ہوتی ہیں، میں نے کہا بھائی مجھے دوستوں کی شادیوں میں جانا ہے یا کسی کہیں جانا ہے تو میں تو 9 بجے میرا حال ایسا ہوتا ہے، میری امی لا کے جو ہے ناشتہ یا رات کا کھانا جو ہے اوپر رکھ دیتے کہ جب اٹھے گا تو خود ہی کھا لے گا، کیونکہ میں اترتا نہیں تھا نیچے۔ تو اس کے بعد تو مجھے، اور دوسرا جو سگریٹ اسموکنگ کی جہاں تک تعلق تھا وہ بھی ایسا ہوا کہ کتنے دن میں آپ کی وہ دیکھیں میری سیکنڈ وزٹ کے بعد، میری سیکنڈ وزٹ آپ نے 15 دن کے بعد 15 دن کے بعد یعنی عید کے بعد میں نے کیا بیسکلی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بقائی یونیورسٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں تو ان سے میں جا کے بول دیتا ہوں کہ میں کل آؤں گا،
और मैं यहाँ पे एक और एडिड एडवांटेज का वो करना चाहूंगा, बेसिकली मेरे से पहले मैं अपने एक दोस्त को लेकर गया था। अच्छा, उनको क्या प्रॉब्लम था? उनको बेसिकली जो है पाइल्स का प्रॉब्लम था। अच्छा, पाइल्स का प्रॉब्लम, हाँ, बवासीर का। उनका ये था, मैंने उसको कहा कि यार एक दफा तुम मेरे कहने पे कर लो हिजामा अल सुन्नत, फायदा हो ना हो हमारी सुन्नत अदा हो जाएगी। जो हमारे जहनों पे ये स्ट्रेस थी ये था। अब यकीन करें हम लोग, वो बंदा ऐसा था जब वो मेरे घर आया, घर आने के बाद जब हम गाड़ी में हम लोग, उसने मुझे पिक किया यहाँ से बफर जोन से कोरंगी, अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस है, तो वो मुझे कहने लगा यार राशिद मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे शदीद किस्म की तकलीफ है। हजामा करा के फारिग हुए हैं हम, तो हमने कहा हम कुछ खाना वाना खा लेते हैं। हजामा करा के उस वक्त इफेक्ट उतना नहीं होता, लेकिन अब यकीन करें हम लोग बाहर खाना अवॉइड करते हैं, इतना ज्यादा हम नहीं खाते हैं। वो मेरा जो दोस्त है, हम लोगों ने बाहर का खाना खाया बजाय मैं नॉर्मल रूटीन के अंदर भी कम खाता हूं, तो वो जो है हम दोनों ने डबल खाना खाया। ये तो खर्चा भी कराते हैं इसका मतलब है, यानी भूख भी आप मैं समझ गया। और ये जितने भी सिस्टम्स हैं जी जी ये तमाम के तमाम नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल समझ में आई बात वो ये है कि सिस्टम्स नॉर्मल होते हैं। मैं डॉक्टर आसिफ अहमद साहब से ये जानना चाहूंगा कि एक तो नींद और दूसरा जो है वो सिगरेट नोशी, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि इस मकसद के तहत आप वहां पर हिजामा इख्तियार करते हैं? देखें, जो राशिद साहब का पहले विजिट में हिजामा किया, वो मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूं, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मैं ये बात अलल ऐलान कहता हूं कि हम हिजामे को इल्म के ज़रिए करते हैं। हम हिजामे को इल्म के ज़रिए करते हैं, लेकिन इल्म की बुनियाद पे नहीं करते। अच्छा, बुनियाद हमारा अकीदा है। सही। तो जो सुन्नत, जो अकीदा है वो सुन्नत है, हाँ, और जरिया इल्म है। माशाल्लाह। सादिया साहिबा की कॉल है हमारे पास। कहाँ से हैं सादिया साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई सादिया साहिबा की, फिर कीजिएगा इंशाल्लाह, प्रोग्राम में हम आपको शामिल करेंगे। आप जो सुन्नत तरीक़ाकार है तो उसमें हम कोई भी आदमी किसी भी मर्ज के साथ आए, चाहे वो फालिज का हो, चाहे वो हार्ट अटैक का हो या किडनी फेलियर का, कोई भी उसको डिजीज हो, हम उसका हिजामा अपने अकीदे की बुनियाद पे शुरू करते हैं, इल्म की बुनियाद पे नहीं, अकीदे की बुनियाद पे शुरू करते हैं। कैसे कि हमारी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है, और हम ये करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस मकाम पे सबसे पहले कहा जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा खुद इख्तियार फरमाया, पुष्ट मुबारक में मुंडे के दरमियान अल-काहिल, यहाँ से हम उसको शुरू करते हैं। अच्छा, आप यकीन जाने कि मैंने लोगों को बड़े बड़े फजल और फवाइद इस मकामात से पाते हुए देखा है, और मैं यकीन जाने आई हैव नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। अगर कोई मुझसे साइंटिफिकली पूछे तो आई विल बी टोटली साइलेंट। मुझे कुछ नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो हो रहा है वो रब के और कराने वाले के दरमियान में हो रहा है, जो शिफा देने वाला है और जिसकी निस्बत है। क्या बात है। इफा साहब पिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक हैं? फरमाइएगा। सर मेरी मदर का प्रॉब्लम है थोड़ा, उन्हें साइकेट्रिस्ट का प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं थोड़ा। कोई भी मेडिसिन लेती हैं तो कहती हैं कि मुझे इससे इफेक्ट हो रहा है, गैस हो गई है, सर में दर्द है, या मैंने सोना नहीं है। अच्छा, थायराइड का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में अगर आप बता रहे हैं थोड़ा। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहेंगे इनसे आप? ठीक है साजिद साहब, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। इनके लिए भी यही है कि वालिदा साहिबा की रिपोर्ट्स लेकर और आ जाएं। एड्रेस हम प्रोग्राम के आखिर में आपको जरूर बताएंगे। अगर हो सकता है तो डॉक्टर साहब के पास हिजामा सेंटर है कराची में, वहाँ तशरीफ लाइए। वहाँ बार बार मैं इसलिए बता देता हूँ कि हमारे बहुत सारे नाजरीन जो हैं, और ख़ासकर ख़वातीन जब अपने अमराज डिस्कस करती हैं तो उनकी वजह से मैं बता देता हूँ कि ख़वातीन डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और हजरात भी, डॉक्टर हजरात भी तशरीफ फरमा होते हैं वहाँ पर। तो वो ख़वातीन जो सिर्फ ख़वातीन डॉक्टर से ही हिजामा करवाना चाहती हैं, वहाँ उनके लिए भी पर्दे का एहतमाम मौजूद है। तो आप तशरीफ लाइए और कराइए। इस पर कोई खर्चा वर्चा ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचें कोई कमर्शियल प्रोग्राम है और हम कोई कमर्शियल बात कर रहे हैं। हम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आप तक पहुंचाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, और शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अपने अकीदे की बुनियाद पर इस यकीन के साथ यहां बैठे हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ फिर आऊँगा, डॉक्टर राशिद अहमद साहब। वही बात फिर चल रही है कि आपने इन दो वजूहात की बिना पर हिजामा इख्तियार किया, और मजमूई तौर पर आपको कितना अरसा लगा कि ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके बिल्कुल सही हो गए, और उसके बाद आपको
ان مقاصد کے لیے یا اس علاج کے لیے حجامے کی ضرورت پیش نہیں آئی؟ سیکنڈ وزٹ کے فرسٹ وزٹ کے بعد میں نے بتایا امپروومنٹ آنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے. سیکنڈ وزٹ کے بعد مجھے تقریباً 70% کا فائدہ ہوا اسموکنگ سے اعتبار سے بھی اور نیند کے اعتبار سے بھی. اور تھرڈ وزٹ کے اندر مکمل طور پر یہ ہو گیا کہ نیند میری نارمل روٹین 12-1 بجے، کسی دن 12 بجے سو گئے، کسی دن 1 بجے سو گئے، پھر صبح 6 بجے اٹھنا ہے، 7 بجے اٹھنا ہے. مطلب وہ جو روٹین ایک ہوتا ہے وہ بن گیا. شکیل صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شکیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے شکیل صاحب. میں نے 2 دفعہ حجامہ کروایا میں نے. اچھا. مجھے سائنس جی سائنس ہے اور وہ مجھے وہ برونکائٹس بھی ہے اور الرجی بھی ہے، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اب تک. آپ نے حجامہ کروایا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا؟ جی ہاں. اچھا میں اب شکیل صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا جن سے حجامہ کروایا تو وہ MBBS ڈاکٹر تھے؟ جی ہاں، وہ جدہ میں جو ہاسپٹل ہے سعودی عرب میں، وہاں سے کورس وغیرہ کر کے آئے. کورس کر کے آئے تھے، MBBS نہیں تھے نا؟ یہی بات ہم بار بار بیٹھ کے میں عرض کروں کہ یہی بات بیٹھ کر ہم اس پروگرام میں بار بار عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو میڈیکل سائنس کو نہیں جانتے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ کوئی رپورٹ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کوئی اگر رپورٹ ہے تو اس رپورٹ میں لکھا ہوا کیا ہے، جو لوگ نہیں جانتے کہ آپ کے اور میری باڈی کے اندر سسٹمز کیا ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ کس پوائنٹ پر آپ کو حجامہ کر کے کس مرض کو یا کس تکلیف کو دور کرنا ہے، وہ لوگ محض کپ لگانا سیکھ لیں تو کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ اب باقی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، میں نے جتنا سیکھا ہے وہ آپ کو بتا دیے ڈاکٹر صاحب سے. آپ فرمائیے ڈاکٹر صاحب. بس اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کہی. اس میں صرف اتنا ایڈیشن میں کروں گا کہ جو MBBS بھی ڈاکٹرز ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو حجامہ ہے ہماری ماڈرن ایلوپیتھک میڈیسن میں ڈسکرائب نہیں ہے. ایسا کوئی ٹریٹمنٹ ہمارے 5 سال کے کریکولم کا حصہ نہیں ہے. صحیح. تو جیسے آپ کو میں اپنے ناظرین کو یاد کراؤں جو پروگرام تسلسل سے دیکھتے ہیں، پچھلے چند پروگراموں میں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب تشریف لائے تھے. 2-3 پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے. جی انہوں نے ایک بات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ عنقریب ہم ایک ایسا کورس بھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے 1.5 سال کی ڈیوریشن ہے، جس کے اندر حجامے کے اپنے قوانین ہیں، پرنسپلز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی باریکیاں ہیں. یعنی وہ والی بات ہے کہ آپ ایک جوتا سلوانے جائیں تو وہ موچی جو ہے نا ایک دھاگا اور ایک سوا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سوا اور دھاگا آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور یہ کوشش کریں کہ اس کی جگہ سر ایک اناڑی آدمی کے ہاتھ میں ایک کیل اور وہ دے دیں، ہتھوڑی دے دیں، وہ کیل نہیں ٹھوک سکتا. میرے ساتھ بھی بہت عرصے یہ پرابلم رہا. ناظرین کرام اصل جو بات ہے وہ اس طرح سے آپ تک پہنچے گی کہ یہاں ڈاکٹر کاشف اکرام صاحب نے جس حجامے کی تربیت کی بات کی تھی وہ 1.5 سال کا کورس، اور وہ بھی کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے MBBS کیا ہوا ہے. تو سوچیے اس بات کو کہ MBBS کرنے کے بعد بھی 1.5 سال تک اگر کوئی حجامے کرنے کا طریقہ سیکھتا رہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو 4 دن میں جاتے ہیں، حجامہ سیکھتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر راشد احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور دونوں حضرات جب میں آپ کی طرف آتا ہوں تو پھر میرے منہ میں آصف احمد ہی آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا پاز دے جاتا ہوں. ڈاکٹر راشد صاحب، آپ جب کپنگ تھراپی سینٹر گئے، حجامہ سینٹر گئے، مٹی کورنگی نمبر 5 پہ جو موجود ہے وہاں پر، تو کیسا ماحول دیکھا؟ وہاں کس طرح کے پیشنٹ موجود تھے؟ وہاں جو اسٹرلائزیشن تھی، صفائی تھی، وہ کس طرح کی تھی؟ لوگوں کا ریسپانس کیا تھا جو وہاں پر پیشنٹ موجود تھے جو حجامہ اختیار کر چکے ہیں، کئی دفعہ ان کا حجامہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں وہاں جہاں پر ہم لوگ گئے تھے ہمیں بھی شروع میں کنسرن یہ تھا کہ وہاں پہ اس کی اسٹرلائزیشن کے حوالے سے کیا ہوگا، کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمیں تو یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ یہ جو بلیڈ استعمال صحت اور صفائی جس کو، ہاں جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی، تو جو بلیڈ استعمال ہوگا اس کا کیا ہوگا، یہ جو کپ استعمال کریں گے اس کو دوبارہ دھو کے تو استعمال نہیں کر لیں گے، اور جو باقی چیزیں ہیں مینیج ہونے کی نہیں ہے. وہاں گئے بہترین قسم کا اچھا ماحول، عام کلینک کے مطابق. ایک تو فیس بڑی نامنل ہے، 250 روپے سے 500 کے درمیان. یہ اس وقت پہ کہ جب حجامہ ہو رہا ہے کنسلٹینسی فری ہے. جی ہاں، اگر کوئی شخص مہینے میں 2 دفعہ حجامہ کرواتا ہے اور
6 दफा आता है कंसल्टेंसी के लिए, तो कंसल्टेंसी की फीस नहीं है। फिर वो जब हजामा करवाएगा टिप 250 रुपीज में चार्ज करना है, वो भी मजबूरी है, वजह इसकी है, चाहे उसके अखराजात बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉमिनल 250, अगर महीने में 2 दफा करवाते 500 रुपीज की तो आप मेडिसिन खा जाते हैं। अगर आपकी कोई बीमारी हो 500 तो आप मेडिसिन खा जाते हैं। सही, वहां की सफाई का लेकिन एक बात मैं आपकी बात काट के अपने नाज़रीन को बता दूं कि वो पेशेंट जो गरीब हैं उनसे वो पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। इरशाद फरमाइए आप। तो उसमें हुआ ये कि हमने देखा वहां पे केबिन्स बने हुए, असल में सब कई सारे केबिन्स बने हुए हैं, एक राइट साइड पे केबिन, एक लेफ्ट साइड पे, एक लेफ्ट साइड की केबिन में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, डॉक्टर आसिफ बैठा करते थे। मैं गया वहां पर, उनसे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने पॉइंट्स बता दिए मेरी बीमारी के, स्मोकिंग का और जो है बीमारी उसका नींद के प्रॉब्लम के कुछ पॉइंट्स लगा दिए। उस पे जो है जब मैं केबिन के अंदर गया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि आपकी जो ब्लेड है जो मुझ पे इस्तेमाल हुई है वो फेंक दी गई। कब से जो इस्तेमाल पेशेंट किस हर तरह के पेशेंट, और पेशेंट जो है हर तरह के पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट मौजूद है वहाँ पे, किसी के घुटने खराब हैं, आर्थराइटिस का पेशेंट वहाँ पे मौजूद है, हाइपरटेंशन का पेशेंट मौजूद है वहाँ पर, अस्थमा वाला पेशेंट मौजूद है, नमूनिया वाला पेशेंट। रेस्पॉन्स क्या था उनका? बेहतरीन। वो कह रहे हैं हम जब जाते हैं तो 2000 हम अंदर से फील रिलैक्स करते हैं, और क्यों ना फील रिलैक्स करें, लेकिन हजामा इलाज नहीं, हजामा सुन्नत है। आप अगर अपने जहन में ये बिठा के जा रहे हैं कि मेरी सुन्नत अदा हो रही है, मैं आपको 100% गारंटेड के साथ अल्लाह की मदद से। अच्छा, हिजामा सुन्नत है, और मैं डॉक्टर आसिफ अहमद साहब को, डॉक्टर राशिद अहमद साहब आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आप दोनों हजरात ने बहुत मुफीद गुफ्तगू फरमाई। और नाज़रीन कराम, आज ये सारी गुफ्तगू जो हुई, जो आज डॉक्टर थे वो भी एलोपैथिक डॉक्टर, और जो आज मरीज बनकर बैठे वो भी एक एलोपैथिक डॉक्टर, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एमबीबीएस नहीं किया बल्कि एमबीबीएस के बाद भी मेडिकल साइंस को मजीद पढ़ा। और एक डॉक्टर साहब वो हैं कि जिन्होंने पीएचडी किया, एक वो हैं कि जिन्होंने एमफिल किया। हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हिजामा इख्तियार करना चाहते हैं, अगर डॉक्टर आसिफ अहमद और उनकी टीम से हिजामा करवाना चाहते हैं तो कोरंगी नंबर 5 कराची में एक मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। कोरंगी नंबर 5 कराची में मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जिसको मिट्टी कहा जाता है। वहां पर कपिंग थेरेपी सेंटर मौजूद है, हिजामा सेंटर मौजूद है। पीर से लेकर जुमेरात तक दोपहर 1 से 1:30 बजे के दरमियान आप तशरीफ ले आइए, और डॉक्टर साहिबान वहां पर तशरीफ फरमा होते हैं। पहले आप कंसल्टेंसी कीजिएगा, डॉक्टर साहब से मिलिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, उन्हें बताइए आपको क्या तकलीफ है, इसकी कोई फीस नहीं ली जाती है। डॉक्टर साहब अगर मुनासिब समझेंगे तो आपको बताएंगे कि आपको कब हिजामा कराना है और क्या क्या आपको करना है। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। हम और आप एक यकीन के साथ अल्लाह ताला के जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हैं उनमें अपने लिए रास्ते तलाश करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाहिद मसरूर इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज। हिजामा में इस्तेमाल होने वाले कफ्स और पंप हासिल करने के लिए आरिफ खान से इस नंबर पर राबता कायम करें। 098 60 51 5918, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को हूं कि मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली प्यारी जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।